بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان شروع ہونے کی تاریخ ہے 19 فروری 2026۔ یہ چاند دیکھنے پر ڈیپینڈ ہوگا۔ رمضان مبارک۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں مغفرت، رحمت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ رمضان آ رہا ہے، دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہمارے دل صاف کرے اور ہماری زندگی میں نور بھر دے، آمین۔ وہ مبارک مہینہ پھر سے ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، جس مہینے میں رحمت برستی ہے، جس مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، رمضان المبارک 2026 آ رہا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ پچھلا رمضان نہیں پا سکے، ہم زندہ ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس رمضان توبہ کرے، نماز کو سدھارے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا چھوڑ دے، دل کو صاف کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کو روٹین بنا لے، سحری اور افطاری میں سنت اپنائے، صدقہ اور زکوٰۃ دے، گھر کا ماحول رمضان جیسا بنائے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ آخری رمضان ہو تو؟ اگر اگلا رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو تو کیا ہم اس رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا دیں گے یا پھر اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ بنائیں گے؟ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، ہمیں صحت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان کا اصلی مقصد ہے تقویٰ، یعنی کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صبر کرنا، شکر کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا گول بنانا۔ آج ہم گناہ سے ڈرتے نہیں، بلکہ گناہ کو نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ میوزک، غیبت، جھوٹ بولنا، حرام رشتے بنانا، بے حیائی کرنا۔ لیکن رمضان آ کر ہمیں کہتا ہے، اے بندے، اب بھی وقت ہے، لوٹ آ اللہ کی طرف۔ سوچئے، جب اللہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اس سے منہ پھیر رہے ہو، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور رمضان کا خوبصورت تحفہ ہے تراویح، قرآن جو سال بھر شیلف پر پڑا رہتا ہے، رمضان میں وہ دل کے قریب آ جاتا ہے۔ سوچئے، جب قیامت کے دن قرآن شریف کہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے چھوڑ کر دنیا میں لگا رہا، اور کسی کے لیے قرآن کہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھ کر رکھتا تھا، تو پھر آپ کا نام کس لسٹ میں ہوگا؟ رمضان صرف مسجد کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان تو گھر کا بھی مہینہ ہے۔ بچوں کو روزے کی اہمیت سکھاؤ، گھر میں قرآن کی آواز ہو، ٹی وی اور فالتو چیزوں سے گھر کو پاک کرو، سحری اور افطار کو عبادت کا حصہ بناؤ۔ سوچئے، اگر آپ کا گھر رمضان میں بھی دنیا جیسا ہی رہا تو فرق کیا پڑا؟ اور رمضان غریبوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ جب آپ افطار کی تھالی سجاتے ہو تو یاد رکھو، کہیں کوئی صرف پانی سے روزہ تو نہیں کھول رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے۔ کسی کی مدد کرو، کسی کا قرض ہلکا کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کو مسکراہٹ دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات اور 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ کتنے لوگ اس رات صرف سوتے رہتے ہیں اور کتنے لوگ سجدے میں اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں۔
اس رمضان اس رات کو مس مت کرنا، موبائل چھوڑ دینا، اللہ کے آگے رو دینا، دل کھول کر مانگنا۔ اگر یہ آخری رمضان ہو، اگر یہ آخری روزہ ہو، اگر یہ آخری افطار ہو، تو کیا ہم یوٹیوب، فیس بک، دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ کو بھول جائیں گے؟ قبر اندھیری ہوگی، صرف آپ کے اعمال روشنی دیں گے۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گے، اور نہ ہی رشتہ دار کام آئیں گے، بلکہ صرف نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، قرآن شریف کام آئے گا، اور اچھے اعمال کام آئیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اللہ کا انویٹیشن ہے۔ کیا ہم اللہ کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا پھر بیزی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیں گے؟ آج ہی نیت کر لو، یا اللہ اس رمضان میں بدل جاؤں گا، یا اللہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، یا اللہ میں نماز کا پابند بن جاؤں گا، یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بیسٹ رمضان بنا دے، ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں بنا معافی دیے دنیا سے نہ لے جا، آمین۔